اللہ کے لیے ہیں جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ دنیا کی زندگی بہت تھوڑی ہے، بہت تھوڑی مدت کے لیے اللہ نے اس دنیا میں ہمیں پیدا کیا ہے۔ اصل زندگی مرنے کے بعد شروع ہوگی جب اللہ تعالیٰ دوبارہ زندہ فرمائے گا۔ اس زندگی میں کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا، بات یہ ہے اصل، کون کامیاب ہوگا اور کون ناکام ہوگا۔ کامیاب کسے کہتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ شانہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ فَقَدْ فَازَ۔ کامیابی اور ناکامی اللہ نے یہاں بتا دی۔ اللہ فرماتے ہیں فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ، جو جہنم سے بچ گیا، فَمَنْ زُحْزِحَ عَنِ النَّارِ وَأُدْخِلَ الْجَنَّةَ، اور جو جنت میں داخل ہو گیا، فَقَدْ فَازَ، یہ کامیاب ہے۔ وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، دنیا کی زندگی تو کھیل تماشا ہے، دھوکے میں نہ پڑے، یہ دھوکے کا گھر ہے، دھوکے کا گھر ہے، یہ آزمائش کی جگہ ہے، امتحانات کی جگہ ہے۔ ساری زندگی انسان امتحانات سے گزر رہا ہوتا ہے، زندگی کا ہر لمحہ اس کے لیے امتحان ہے۔ دنیا کی نعمتیں اس کے لیے امتحان ہیں، دنیا کے مصائب اس کے لیے امتحان ہے۔ نعمتوں میں شکر ادا کرتا ہے یا ناشکری کرتا ہے، اور اس ناشکری کو اللہ نے کفر فرمایا، کفران نعمت جس کو کہتے ہیں، یہ وہ کفر نہیں، بلکہ اللہ تعالیٰ شانہ نے لفظ وہ استعمال فرمایا، کتنی اس کی اللہ نے برائی بیان کی ہے ناشکری کرنے کو، کہ لفظ کفر استعمال کیا ہے۔ کہ جو اللہ کی نعمتوں کی ناشکری کرتا ہے، معلوم ایسا ہوتا ہے کہ یہ ناشکری خدا نہ خواستہ اس کو کفر حقیقی تک نہ پہنچا دے۔ تو دنیا میں انسان امتحان میں ہے، اس امتحان میں جو کامیاب ہو گیا وہ کل قیامت کے دن کامیاب شمار ہوگا، اس کا اعلان کیا جائے گا اور اس کو نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور اعلان کرے گا ایک فرشتہ کہ آج فلاں ابن فلاں کامیاب ہو گیا، اور اس کا نامہ اعمال اس کے دائیں ہاتھ میں پکڑایا جائے گا، پھر لوگوں کو دکھاتا پھرے گا خوشی خوشی۔ جس کو سرٹیفکیٹ مل جائے نا، امتحانات کا ڈگری مل جائے، اعلان کر دیا جائے کہ یہ پاس ہو گیا، وہ لوگوں کو دکھاتا پھرتا ہے گھر میں، دیکھو میں کامیاب ہو گیا۔ قیامت کے دن اسی طرح اس کو جنت کا ٹکٹ جب مل جائے گا تو لوگوں کو خوشی خوشی دکھاتا پھرے گا، دیکھو میں کامیاب ہو گیا، یہ مجھے جنت کی ٹکٹ مل گئی۔ اور جو ناکام ہوگا، اللہ بڑا ہی محروم شخص ہے وہ، جو کل قیامت کے دن جس کے بارے میں اعلان ہو جائے کہ آج فلاں ابن فلاں ناکام ہو گیا، اور اس کو نامہ اعمال بائیں ہاتھ میں دیا جائے گا، اور وہ روتا پھرے گا، اپنے ہاتھوں کو چبائے گا، کھا جائے گا اپنا ہاتھ کونیوں تک، اور کہے گا کہ کاش کہ آج مجھے میرا نامہ اعمال مجھے ملا ہی نہ ہوتا۔ وہ دن آنے سے پہلے عقل مند انسان وہ ہے جو اس مختصر زندگی میں اس دن کی تیاری کر لے، عقل مند انسان ہوا ہے۔ اور جو خواہش نفس کے پیچھے پڑ گیا، وہ کیا جو من میں آیا، وہ کیا کہ تو میں نے کرنا ہے، کچھ ہو جائے جی، شادی بیاہ کا موقع ہے جی، ہم نے تو اپنے ارمان پورے کرنے ہیں، کچھ ہو جائے۔ ساری زندگی نمازیں بھی پڑھتا ہے، اور باپ جو ہے وہ اللہ والوں کی صحبت میں بھی بیٹھتا ہے،
تبلیغ میں بھی وقت لگاتا ہے، لیکن جب شادی کا موقع آتا ہے نا، سب ایک طرف اور یہ ایک اکیلا ایک طرف، یہ کہتا ہے کہ میں نے کچھ غیر شرعی کام نہیں ہونے دینا آپ اس شادی میں۔ وہ کہتے جی ہم نے کرنا ہے۔ ماں بھی ان کے ساتھ، بیٹے کے ساتھ، اور سارے بھائی بہنیں ساری ایک طرف، ہم نے جی کرنا ہے، یہ کچھ کرنا ہے، ہم نے سیرہ بندی بھی کرنی ہے ہندوؤں کا طریقے کے مطابق، ہم نے مہندی بھی کرنی ہے ہندوؤں کے طریقے کے مطابق، فنکشن کرنا ہے، ہم نے منگنی کا فنکشن بھی کرنا، ہم نے فلاں فنکشن بھی کرنے ہیں، سب ایک طرف، ہم نے جناب بینڈ باجے بھی کا کبھی بندوبست کرنا ہے۔ یہ میں بات کر رہا ہوں جو نماز بھی پڑھتے ہیں۔ ایک بندہ ڈٹ گیا کہ میں نے نہیں ہونے دینا، یا وہ ہتھیار ڈال دیتا ہے، ڈٹ گیا تو پھر اللہ اس کی مدد بھی فرماتا ہے۔ جی ہاں، ہم نے دیکھا ایسے جو ڈٹ گئے وہ اللہ نے ان کی مدد بھی فرمائی۔ میں جانتا ہوں ایسے لوگوں کو، مجھے کارگزاری سنائی انہوں نے، کہا کہ بیٹا بھی کہتا تھا، جناب لڑکی والے بھی کہتے تھے، ماں بھی اس کی کہتی تھی، ساری کہتے تھے بینڈ باجا کرنا ہے جی، پتر دی شادی ہے، ایک کوئی تو شادی ہوتی ہے، کس نے کہا تجھے ایک ہی شادی کر، تو چار چار کر، لیکن شریعت و سنت کے مطابق کر، اللہ کو راضی کر، اللہ کو ناراض نہ کر۔ تو ایک ہی تیری شادی ہو، اگر تو نے تیرا ارادہ یہی ہے کہ ایک ہی شادی کرنی ہے اور پھر نافرمانی بھی کرنی ہے، تو کچھ عرصے کے بعد اس نافرمانی کی نحوست بھی تو دیکھے گا، پھر تو عاملوں کے پاس بھاگے گا، پھر مولویوں کے پاس بھاگے گا کہ جی کوئی دم کر دیں، پتہ نہیں کیا مسئلہ ہو گیا، پتہ نہیں کسی نے کچھ کروا دیا، کسی نے کچھ کروا نہیں دیا، تم نے خود اپنے ساتھ کچھ کیا ہے، یہی کیا ہے کہ اللہ کی نافرمانی کیا ہے۔ وہ جناب صاحب ڈٹ گئے، مجھے کارگزاری سنائی، یعنی کہ جی گھر میں سربراہ تو وہی تھا، اس کے بغیر تو نکاح بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ تو نے کہا کہ تم نے یہ کرنا ہے نا، یہ میرا بیگ تیار ہے، یہ اٹھا کے میں چلا جاؤں گا، تم کر لو شادی، میں نے اللہ کی نافرمانی نہیں ہونے دینی اپنے گھر میں۔ سب کو ہتھیار گرانے پڑے۔ جی ہاں، جی ہاں، یہ وہ لوگ ہیں جن کو اس فتنے کے دور میں جو ڈٹ جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 50 صدیقین کے برابر ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو ایک سنت کو زندہ کرتے ہیں، ایسے دور میں جب سنتیں مٹائی جا رہی ہیں، سنت پہ عمل کرنا ایسے ہو گیا جیسے ہاتھ پر انگارہ رکھنا، ہتھیلی پر انگارہ رکھنا مشکل ہو گیا، ایسے سنت پہ عمل کرنا مشکل ہو گیا۔ جو لوگ اس دور میں سنت کو زندہ کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو 100 شہیدوں کا ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ وہ لوگ ہیں، ماشاء اللہ۔ جی ہاں، جی ہاں، اور یہ دیوانے کر سکتے ہیں، دیوانے۔ ہمیں اور شریعت کے دوسرے احکام پر عمل کرنے کی توفیق کیوں نہیں ہوتے؟ اس لیے نہیں ہوتی کہ ہم ابھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے دیوانے بنے ہی نہیں۔ جو دیوانہ ہوتا ہے نا، اس کو آپ لاکھ سمجھائیں، اس کی سوئی اڑی ہوئی ہوتی ہے اپنے محبوب میں، نہیں سمجھ میں اس کی بات آتی۔ دیوانہ ہوتا ہے، تبھی تو وہ دیوانہ کہلاتا ہے کہ جی یہ دیوانہ ہے، یہ نہیں کسی کی بات مانے گا، اس کو کہتے ہیں دیوانہ۔ فنا فی رسول فنا فی اللہ، دیوان اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ ہم دیوانے بن کے رہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر تم دین سے روگردانی کرو گے تو میں تمہیں نکال باہر کروں گا اور مجھے کوئی پرواہ نہیں، اور میں تمہاری جگہ کسی ایسی قوم کو لے آؤں گا جس سے اللہ محبت کرتا ہوگا اور وہ اللہ سے محبت کرتے ہوں گے، ولا یخافون لومۃ لائم، اور وہ کسی کی ملامت کی پرواہ نہیں کرتے ہوں گے۔ یہ جو ملامت کی پرواہ نہ کرے نا کسی کی، وہ دیوانہ ہوتا ہے۔ اور اللہ یہ چاہتے ہیں کہ اس کے دیوانے بن کے رہیں۔ صحابہ کرام تھے دیوانے، ایسے دیوانے کہ اللہ کے لیے گردنیں کٹا دی۔ وہ ایک صحابی حضرت عبداللہ بن جہاش رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قصہ کتابوں میں لکھا ہے، جنگ احد میں انہوں نے اپنے ایک ساتھی سے
حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے کون سے صحابی تھے، ان کو کہا کہ آؤ دعا مانگیں دونوں، اور پہلے ایک مانگے پھر دوسرا مانگے اور دوسرا آمین کہے کہ یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے. جب دعا مانگی جائے اور دوسرا آمین کہے تو یہ قبولیت کے زیادہ قریب ہے، آؤ دونوں دعا مانگتے ہیں. یہ جنگ شروع ہونے سے پہلے حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ نے دعا مانگی کہ اے اللہ کل کو جب میدان گرم ہوگا تو میرا مقابلہ ایک سخت دشمن سے کروا، وہ مجھ پہ حملہ کرے، میں اس پہ زوردار حملہ کروں، پھر میں اس کو تیرے راستے میں قتل کر دوں اور پھر میں اس کی غنیمت حاصل کروں. عبداللہ بن جاش رضی اللہ تعالیٰ نے کہا آمین. پھر ان کی باری آئی، پھر انہوں نے دعا کی کہ اے اللہ کل قیامت کے دن کل جنگ کے دن جب جنگ قائم ہوگی، میدان گرم ہوگا تو شخص دشمن کے خلاف میرا مقابلہ ہو، میں اس پر زوردار حملہ کروں، وہ مجھ پر زوردار حملہ کرے اور پھر وہ مجھے تیرے راستے میں قتل کر دے اور پھر میرے ناک کان کاٹ لے، اور پھر جب قیامت کے دن جب پیشی ہو تو مجھ سے کہے کہ اے عبداللہ تیرے ناک کان کیوں کاٹے گئے، تو میں کہوں اے اللہ تیرے راستے میں کاٹے گئے، تو اللہ تعالیٰ فرمائے کہ ہاں میرے بندے میرے ہی راستے میں کاٹے گئے. تو حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آمین کہی. آمین پتہ نہیں کس دل سے کہی ہوگی. اور جب حضرت سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب جنگ ہوئی تو ہم دونوں کی دعائیں بالکل من و عن پوری ہوئی. صحابہ کرام کی دعائیں تو پھر قبول ہوتی تھی. اللہ اکبر. یہ ہماری نہیں قبول ہوتی کہ اس لیے ہم وہ ویسے دیوانے نہیں ہیں اور ویسے دیوانے بھی نہیں ہیں، اور نہ ہمارا رزق ویسا پاکیزہ ہے جیسا ان کا تھا، اور نہ ہمارا یقین ویسا ہے جیسا ان کا تھا، نہ ہمیں اللہ تعالیٰ شانوں سے ویسی امید ہے جیسی ان کی اللہ سے امید تھی، نہ ہمارا حلیہ ایسا ہے جیسا صحابہ کرام کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مشابہت والا حلیہ تھا. ایک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک اداؤں کو سامنے رکھ کے عمل کرنے والے لوگ تھے، وہ دیوانے تھے. آج تو ہمیں سال ہا سال بیان سنتے ہیں لیکن ہمیں داڑھی رکھنے کی توفیق نہیں ہوتی، اور جو بھی کبھی کہتے ہیں نا کفر ٹوٹا خدا خدا کر کے چھوٹی چھوٹی داڑھی آ بھی گئی ہے، بال بڑھ بھی گئے ہیں، ہمت کر لی ہے کسی نے تو بڑھانے کی توفیق نہیں ہوتی، اس لیے کہ ہم عاشق نہیں ہیں. اس لیے کہ ہم عاشق نہیں ہیں، سچے عاشق نہیں. لوگوں کی ملامت کی پرواہ کرتے ہیں، لوگ کیا کہیں گے، ایسا حلیہ بناتے ہیں ہم معذرت کے ساتھ. ویسے معذرت کرنی نہیں چاہیے کہ اگر کسی دنیا داری کے ماحول میں چلے جائیں تو ہمیں ماڈرن سمجھا جائے، اور مسجد میں ہم آ جائیں تو ہمیں مولوی سمجھا جائے. اور سچی بات ہے کہ نہ یہ ادھر کے نہ ادھر کے. درنگی چھوڑ دے یک رنگ ہو جا، سراسر موم ہو جا یا سنگ ہو جا. اور اللہ فرماتے ہیں ادخلوا فی السلم کافہ، اسلام کے اندر پورے داخل ہو جاؤ. چھوڑ دو یہ چیز، لوگوں کی پرواہ کرنا چھوڑ دیں. اگر قیامت کے دن کامیابی چاہتے ہیں لوگوں کی ملامت کرنا چھوڑ دیں، دیوانے بن کے زندگی گزاریں. اور یہ مہینہ آ رہا ہے نا، اسی کی نیت کر لیں. یہ رمضان المبارک، یہ روزے جو ہے نا انسان کو دیوانہ بناتے ہیں. جو دیوانہ بن گیا نا متبع شریعت و سنت پر، وہ اس نے عہد کر لیا کہ میں نے زندگی شریعت و سنت کے مطابق گزارنی ہے، سمجھے کہ اس کا رمضان المبارک، اس کے روزے قبول ہو گئے. اور اس کی تیاری شعبان سے کروائی گئی، رجب کے مہینے میں دعا کرائی گئی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا مانگی کہ اللہ ہمیں رجب اور شعبان میں برکت عطا فرما اور ہمیں رمضان المبارک تک پہنچا. یعنی ہمیں مطلب یہ کہ ہمیں عافیت کے ساتھ وہ زندگی دے کہ ہم رمضان المبارک ہمیں مل جائے اور ہم عافیت کے ساتھ روزے رکھ کے تیرا قرب حاصل کر لیں. یہ دعا مانگی ہے. ایک نیک کام کرنے کے لیے دعا مانگنا یہاں سے ثابت ہوتا ہے. یہاں سے ثابت ہوتا ہے پروفیسر صاحب کہ اگر کوئی اس بات کی دعا مانگے کہ اے اللہ میں ایک مدرسہ بنانا چاہتا ہوں، میں ایک مسجد بنانا چاہتا ہوں، میں ایک خانقاہ بنانا چاہتا ہوں،
مجھے زندگی کی اتنی مہلت دے دے کہ میں یہ کام کر لوں. حضرت سلیمان علیہ السلام سے بھی ثابت، مسجد بنا لی. اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دعا اس بات کی دلیل ہے کہ ایک بہت اعلیٰ کام کی نیت سے یہ دعا مانگی جا سکتی ہے کہ اللہ ہمیں مہلت دے دے کہ ہم تیرا دین کا یہ والا کام کر لیں. رمضان المبارک کی تیاری میں یہ شامل ہے کہ شعبان کے مہینے میں روزے رکھے جائیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کثرت سے روزے رکھے. یہاں کے صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ روزے رکھتے تھے، اتنی کثرت سے رکھتے تھے، ہم سمجھتے تھے کہ اب یہ روزہ چھوڑیں گے ہی نہیں. پھر چھوڑ دیتے تھے، پھر ہم سمجھتے تھے کہ چھوڑے رکھتے تھے کہ ہم سمجھتے تھے شاید اب روزہ رکھیں گے ہی نہیں. تو شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزے رکھے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے. علماء کرام یہ فرماتے ہیں کہ رمضان المبارک کے شروع ہونے سے 2 3 4 دن پہلے تک روزے چھوڑ دیں، پھر نہ رکھیں. روزوں سے 2 3 4 دن پہلے چھوڑ دیں، پھر اس سے پیچھے چاہے سارے روزے رکھیں، چاہے ایک چھوڑ کے ایک رکھیں، چاہے 3 رکھیں، چاہے 4 رکھیں، 5 رکھیں، اور کم از کم 15 شعبان اس کے ساتھ 1 2 اور ملا لیں، اور ایام 20 کے روزوں کی نیت بھی کر لیں، اور 15 شعبان 13 شعبان 16 شعبان ان کے روزے رکھ لیں، اس کے ساتھ ملا لیں. تو روزے رکھنا بھی رمضان المبارک کی تیاری ہے. اور روزے رکھنے کے ساتھ ساتھ سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ رمضان المبارک میں اپنی زندگی تقوی کے مطابق گزارنے کی نیت سب سے پہلے ضروری ہے. اور تقوی کیا ہے؟ نظروں کی حفاظت تقوی ہے، کانوں کی حفاظت تقوی ہے، زبان کی حفاظت تقوی ہے، دل و دماغ کی حفاظت تقوی ہے. اپنا لباس سنت کے مطابق ہو، یہ تقوی ہے. تقوی والا لباس ہو جو اللہ نے پسند فرمایا. پہلے سر پہ ٹوپی نہیں رکھتے تھے، سر ننگا رکھتے تھے، اب عزم کر لیں کہ ہم آئندہ سنت پہ عمل کریں گے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ننگے سر پھرنا ثابت نہیں ہے سوائے احرام کی حالت میں. چاہے جائے کہ آج ننگے سر نماز پڑھنے کی عادت لوگوں نے بنا لی، سنت سے دوری ہوتی چلی جا رہی ہے، اور یہ اچھی علامت نہیں ہے. بڑی مسجد کے اندر تقریباً ہمارا اندازہ یہ ہے کہ 50% لوگ ننگے سر نماز پڑھ رہے ہوتے ہیں اور سمجھتے ہیں نماز تو ہو جاتی ہے، نماز ہو جاتی. نماز ہونا نہ ہونے کی بات نہیں ہے، ادب کی بات ہے. اور مستقل جو سنت کو چھوڑ دے وہ گناہگار بھی ہوتا ہے، یہ بھی یاد رکھیں. جی ہاں، کبھی عذر ہو گیا، ٹوپی نہیں ہے، نماز پڑھ لی ہے تو نماز ہو جاتی ہے. عذر کی وجہ سے کراہت ختم ہو جاتی ہے، ورنہ ننگے سر نماز پڑھنا مکروہ ہے. اور جو بار بار کرے تو پھر یہ گناہ بن جاتا ہے. سنت کو معمولی نہ سمجھیں. اللہ تعالیٰ کی محبت حاصل ہی سنت کی وجہ سے ہوتی ہے. اللہ تعالیٰ نے قیامت کے دن کامیابی سنت کی وجہ سے کرنا ہے. کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی سنت کی وجہ سے کہ اس کو معمولی سمجھ کر ہم چھوڑیں اور کل قیامت کے دن اللہ تعالیٰ پوچھ لے کہ میرے نبی کی سنت کو تو نے چھوٹا سمجھا تھا. سنتوں پہ عمل اس وقت تک نہیں بندہ کر سکتا جب تک وہی بات کہ دیوانہ نہ بن جائے، وہ بات نہ ہو، وہ بات تک نہ پہنچ جائیں کہ جو وہ فرماتے دسترخوان پر لقمہ گر گیا، جھاڑ کر اٹھا کر جھاڑ کر کھا لیا، ساتھ والے نے کونی ماری کہ یہ وزراء بیٹھے ہیں، ان کے یہ اچھا نہیں سمجھتے، معیوب سمجھتے ہیں کہ گر جائے کوئی چیز اٹھا کر کھانا. اس نے تو ساتھ والے نے تو آہستہ سے کہا تھا، انہوں نے اونچی آواز سے فرمایا کیا میں ان احمقوں کی وجہ سے اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دوں؟ اس کو کہتے ہیں دیوانہ. اور یہ یقین جان لیں آپ کہ اس دور میں جو یہ کرے گا نا، یہ بہت آگے نکل جائے گا، بہت آگے نکل جائے گا. اس کو اللہ تعالیٰ اپنا خاص تعلق نصیب فرمائیں گے. ولی کے سر پہ کوئی سینگ نہیں ہوتے یا کوئی کرامتیں بہت ہوتی ہیں ولی سے، ضروری نہیں ہے کرامتیں ہوں. الاستقامہ فوق الکرامہ، سنت پر استقامت، دین پر استقامت یہ کرامت سے بڑھ کر ہے. بزرگوں نے لکھا ہے کہ ایک شخص پانی پہ چلتا ہو اور ہوا میں اڑتا ہو لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے خلاف زندگی گزارتا ہو تو یہ شخص ولی نہیں ہو سکتا، یہ شخص شیطان ہو سکتا ہے. اس کو دونوں جوتیوں سے پیٹو. ولی وہ ہوتا ہے جو متبع شریعت و سنت، جو جتنا متبع شریعت و سنت ہوگا اور اس کے دل میں اللہ کی خشیت ہوگی وہ اتنا اللہ کا ولی ہوگا. تو رمضان المبارک میں اللہ کا ولی بن سکتے ہیں
اس کے لیے سب سے پہلی چیز ہے نیت کرنا، اور پھر دعائیں کرنا، پھر اللہ والوں کی صحبت میں بیٹھنا، تبلیغ میں وقت لگانا، جہاں تقوی آتا ہے، اپنی زندگی کا مقصد سمجھ میں آتا ہے، اور ادب کے ساتھ ہر جگہ ادب۔ دین سراسر ادب کا نام ہے، سراسر ادب کا نام ہے۔ جہاں ادب، ابھی وہ پروفیسر صاحب نے بات سنائی نا، جب وحی نازل ہوتی تھی تو صحابہ کرام سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے۔ سر جھکا کر جو بیٹھتے تھے نا، وحی جو اترتی تھی، جو قریب بیٹھا ہوتا ہے نا، اس کی مثال اللہ والوں نے یہ دی ہے کہ اگر ایک کوئی بزرگ بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو پنکھا جھل رہے ہوں، گرمی کا موسم ہے، پنکھا جھل رہے ہوں، تو جو قریب قریب ہوتے ہیں نا، ان کو بھی اس کی ہوا لگتی ہے۔ جو ہوا تو ان کو جھل رہے ہوتے ہیں، لیکن ہوا پاس والوں کو بھی لگتی ہے۔ تو وہی جب نازل ہوتی تھی، ظاہر ہے پھر کتنے انوارات ہوتے ہوں گے، ہم تصور نہیں کر سکتے۔ تو وہ انوارات، اس کا ایک روب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر تو اس کا بوجھ ہوتا ہی تھا کہ وہ ایک صحابی فرماتے ہیں کہ میرے گھٹنے پہ، ران پہ سر رکھ کر آپ تشریف فرما تھے، تو وہی نازل ہو گئی تو انہوں نے محسوس کیا کہ میری ران کہیں پھٹ نہ جائے، ٹوٹ نہ جائے، ہڈی نہ ٹوٹ جائے، اتنا بوجھ تھا۔ تو جو پاس بیٹھے ہوتے ہیں ان کے اوپر بھی اس وحی کے اثرات آتے ہیں۔ تو صحابہ کرام جو آنکھیں بند کر کے سر جھکا کے بیٹھ جاتے تھے، اس نور کو اپنے قلب میں جمع کر لیتے تھے۔ یہ تو مراقبے کی دلیل زبردست پروفیسر صاحب نے دی ہے، ماشاءاللہ۔ دوسرا ادب سکھایا ہے، ادب۔ قریب ہو کر بیٹھو، عطیات کی شکل میں بیٹھو، اور صحابہ کرام ایسے بیٹھتے تھے کہ اگر اوپر چادر ڈال دی جائے نا تو وہ کوئی حرکت ہی نہ ہو، ایک جیسی ہو جائے ساری چادر۔ قریب قریب بیٹھتے تھے اور ادب سے سنتے تھے، غور سے سنتے تھے، عمل کی نیت سے سنتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ شانہ کی طرف سے جو تجلیات کا نزول ہوتا ہے نا، وہ ادب کی وجہ سے دلوں کے اندر چلا جاتا ہے، اور دل جو ہے اس نور سے منور ہو جاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ شانہ وہی نور عمل کا سبب بنا دیتے ہیں۔ پھر موقع پہ اللہ تعالیٰ بات کو یاد کروا دیتے ہیں۔ یہ ادب کی برکات ہیں۔ ادب کی وجہ سے وہ جو نور اللہ تعالیٰ کی طرف سے اترتا ہے، وہ دلوں میں اندر داخل ہو جاتا ہے، اس نور سے دل منور ہو جاتے ہیں، اور پھر جب عمل کا وقت آتا ہے تو اللہ تعالیٰ شانہ اس بات کو یاد کروا دیتے ہیں۔ مجھے ایک دن کہا، ہماری مسجد کے جامع مسجد فیض کے ایک نمازی نے، بڑی عمر کے ریٹائرڈ ہیں، وہ مجھے کہنے لگے کہ آپ نے ایک دفعہ ایک بات کہی نظروں کی حفاظت کے حوالے سے۔ فرمایا کہ جب سے آپ نے وہ بات کہی ہے نا، تو جب کبھی کوئی ایسا موقع آتا ہے کہ کوئی غیر محرم سامنے آ جائے نا، تو وہ بات یاد آ جاتی ہے آپ کی، اور میں نظریں جھکا لیتا ہوں۔ اس کو کہتے ہیں جو بندہ عمل کی نیت سے بیٹھا ہے، اللہ تعالیٰ شانہ اس کو اس موقع کا حکم یاد کروا دیتے ہیں، اور اس کو عمل کی توفیق عطا فرما دیتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں، یہ محفل ادب کے لیے ہے، ادب سیکھنے کے لیے ہے، اور دین پر چلنے کی نیت کرنے کے لیے ہے۔ اتباع شریعت و سنت اللہ سے مانگ لیں۔